الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. کل یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ دین کس طرح بگڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور آسمان نبوت کے سورج ہیں، اور سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو چاند تاروں کی تابانی ختم ہو جاتی ہے، ان کا وجود رہتا ہے. چاند اپنی جگہ پر ہوتا ہے، دن میں چاند آسمان میں نظر بھی آتا ہے، تارے تو نظر نہیں آتے لیکن تارے بھی آسمان میں ہیں. تو جب آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ اس عالم رنگ و بو میں جب آپ جلوہ افروز ہوئے، آفتاب نبوت نکل آیا، طلوع ہوا، تو چاند تاروں کی تابانی مان پڑ گئی. وہ ہیں، ان کا وجود ہے لیکن تابانی ان کی مان پڑ گئی. اب آپ کا لایا ہوا دین ہی قیامت کی صبح تک چلے گا، اور مذہب کی بنیاد مذہب کی کتاب پر ہوتی ہے. یہودیت اس کا مدار تورات پر، عیسائیت اس کا مدار انجیل پر. اگر مذہب کی کتاب گڑبڑ ہو جائے تو مذہب باقی نہیں رہے گا. آج یہودیت، عیسائیت، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوازم یہ بھی ویدوں پر ہے، اور ویدیں نوح علیہ السلام کے 3 لڑکوں پر نازل ہوئی ہیں، کہتے ہیں بے صفحے کی. لیکن آج ویدیں اپنی اصلی حالت میں رہی نہیں، ان کا جاننے والا بھی کوئی نہیں رہا. تو پھر مذہب کیسے رہے گا؟ تورات میں بھی تحریف ہو گئی، انجیل میں بھی گڑبڑ ہو گئی، تو مذہب کیسے رہے گا؟ مذہب کا مدار مذہب کی کتاب پر ہوتا ہے. مذہب کی کتاب جب تک محفوظ ہے، مذہب محفوظ ہے. مذہب کی کتاب بگڑ گئی، مذہب خراب. مذہب اسلام کا مدار قرآن کریم پر ہے، اور قرآن کریم آج تک تو زبر زیر میں فرق نہیں آیا، اور آئندہ بھی قرآن ہی کی پیشین گوئی ہے
کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آئندہ بھی اسی طرح سے قرآن محفوظ رہے گا، کیونکہ ہدایت کی روشنی ہمیشہ باقی رہنی ضروری ہے، ورنہ گمراہ لوگ کل قیامت کو کہیں گے پروردگار ہمارے سامنے ہدایت کی روشنی آئی ہی نہیں، تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو ہدایت کی روشنی ہمیشہ باقی رہنی ضروری ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی، باقی دین کو بگڑنے نہ دیا جائے اس کے لیے مضبوط کیا، تحریف سے دین کو مضبوط کیا، اور وہ تمام سوراخ جہاں سے دین میں گڑبڑ ہو سکتی تھی وہ سب سوراخ بند کر دیے، تاکہ دین اپنی اصلی حالت میں رہے، اس میں کوئی رخنا نہ پیدا ہو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ پیدا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ دین میں بگاڑ 7 راہوں سے آتا ہے۔ حضور نے وہ سب راہیں بند کی ہیں، اگر کوئی بھی راہ کھولو گے تو دین میں بگاڑ آ جائے گا۔ وہ 7 راہیں، ان میں سے میں نے کل 3 کا تذکرہ کیا تھا: تعمق، تشدد اور تحریف۔ ان 3 میں سے بھی تشدد کا بیان کیا تھا۔ تشدد کے ساتھ ایک اور راستہ ہے غلو۔ غلو یہ ہے کہ ناجنس کو جنس کے ساتھ ملا دو، یہ غلو ہے۔ غلط سہمو، عربی میں کہتے ہیں غلط سہمو، فلاں نشانے تک تیر ہمیں مارنا تھا، وہ وہاں سے آگے چلا گیا، وہ آگے جو گیا وہاں ہمیں مارنا ہی نہیں تھا، جہاں روکنا تھا وہاں نہیں رکا، آگے چلا گیا، تو کہیں گے غلط سہمو، تیر نشانے سے آگے چلا گیا۔ بس ناجنس کو جنس کے ساتھ ملایا جائے تو یہ غلو ہے۔ غلو جب دین میں شروع ہو جائے گا تو پھر دین کی خیر نہیں، دین اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہے گا۔ غلو کی مثال قرآن کریم میں ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم۔ فرمایا اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ یہ مت کہو کہ خدا 3 کا مجموعہ ہے، خدا تو ایک ہے، وہ 2 تو ناجنس ہیں، وہ خدا ہیں ہی نہیں۔ اب تم نے ان 2 کو بھی خدا کے ساتھ ملا کر کے ٹرینٹی بنائی، تو دین کہاں رہا؟ اللہ تو ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اب تم نے 2 ایسی چیزیں اللہ کے ساتھ ملا دی جو اللہ ہیں ہی نہیں، وہ معبود ہیں ہی نہیں، اب 3 کو خدا بنا دیا۔ یہ غیر جنس کو جنس کے ساتھ ملایا۔ ٹاٹ کا پیون ریشم کے کپڑے کرتے میں لگایا، کرتا ریشم کا تھا، اس میں ٹاٹ کا پیون لگایا۔ اللہ تو ایک ہیں، مسیح ابن مریم کو بھی جوڑا، روح القدس سے ہولی اسپرٹ کو بھی جوڑا، جو الہ معبود ہیں ہی نہیں۔ یہ قرآن میں لفظ ہے لا تغلو، غلو مت کرو۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ناحق غلو مت کرو۔ مسیح ابن مریم، یہ مت کہو کہ
اللہ تین ہے مت کہو، مسیح تو مریم کے بیٹے ہیں، مریم نے ان کو جنا ہے، اور اللہ کو کسی نے نہیں جنا۔ لم یولد، اللہ جنے نہیں گئے ہیں، اور مسیح کو تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جنا ہے۔ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یا خدائی کا پارٹنر کیسے ہوتے ہیں، خدائی میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ تم جو ان کو خدائی میں شریک کر رہے ہو، یہ دین میں غلو کر رہے ہو۔ تو دین کو غلو سے بچانا ضروری ہے۔ غلو کی بہت مثالیں ہیں کہ ناجنس کو جنس کے ساتھ ملا دیا۔ ایک مثال میں اس کی دیتا ہوں، مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے محبین کا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اولیاء کرام کی محبت میں غلو کرتا ہے، محبین کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنا جو کچھ اللہ جانتے ہیں سب آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یعنی حضور کو بھی علم غیب حاصل تھا، جیسے اللہ تعالی غیب و شہادت کو جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، ایسے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہر چیز جانتے ہیں، کوئی چیز حضور سے مخفی نہیں ہے۔ یہ غلو ہے، اور نتیجہ ہے جھوٹی محبت کا۔ قرآن و حدیث کو سمجھے بغیر جھوٹی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے کہا، پھر فرق کیا اور یہ کہا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم تو اپنا ہے، اور حضور کو اللہ نے علم دیا ہے۔ یوں فرق مراتب کر دیا، تو یوں فرق مراتب سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے، عیسائیوں نے بھی تو فرق مراتب کیا، ایک کو فادر رکھا ہے، ایک کو سن رکھا ہے، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، باپ اور بیٹے میں فرق تو ہوتا ہی ہے، اور پھر فرق ہو کر کے بیٹے کو خدائی میں شریک کیا ہے۔ تو ذاتی اور عطائی کے فرق سے ہوتا کیا ہے؟ یہ تو تعویل ہے۔ یہ ذاتی اور عطائی کا جو فرق کرتے ہیں تو تعویل ہے، ورنہ در حقیقت غلو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے، جو اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، حضور بھی عالم الغیب و شہادہ ہے۔ دراحلے کہ حضور عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے، یہ صفت اللہ ہی کی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، جیسے اللہ تعالی حاضر ناظر ہیں ایسے حضور بھی حاضر ناظر ہیں۔ پھر اللہ کے بندے عجیب کہتے ہیں، جب ان کی میلاد کی مجلس ہوتی ہے تو خاص وقت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور تشریف لائے۔ ارے بھائی، حاضر ناظر سے تو کہاں سے تشریف لائے؟ عجیب و غریب، حاضر بھی تھے، دیکھ بھی رہے تھے، اور اب خاص وقت میں تشریف لائے، لہذا کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سب غلو ہے۔ اور ذاتی اور عطائی یہ تعویل ہے، تعویل سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن تعویل سے کفر ہٹ جاتا ہے، تعویل سے کفر ہٹ جاتا ہے۔ جو ایسی بات تعویل سے کوئی بات کہے اس کو کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ اسی لیے بریلویوں کو انہوں نے ہم لوگوں پر دھڑا دھڑ کفر کے فتوے لگائے، کسی کو نہیں بخشا، لیکن علماء دیوبند نے کبھی بریلویوں پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ کیوں؟ یہ عقیدہ تو انہوں نے حضور کو خدا اللہ کے صفت علم میں شریک کر دیا مگر تعویل کی ہے، اور یہ کہا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، یہ علم عطائی ہے، تعویل کر لی تو اب کفر ہٹ گیا۔ اس لیے علماء دیوبند نے
ان حضرات کے کفر کا کبھی فتویٰ نہیں دیا، جبکہ انہوں نے کسی کو نہیں بخشا، ہر ایک کو کافر گردانا۔ ری ایکشن تو ہونا چاہیے لیکن نہیں۔ علماء دیوبند کا ایک خاص وصف ہے اعتدال، لڑک مت جاؤ ادھر یا ادھر، لڑکنے، اسٹیٹ فاسٹ رہو، مضبوط رہو اپنے موقف پر۔ اہل سنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی کفر اختیار کرے بلا تعویل تو کافر ہوگا، لیکن اگر کوئی کفریہ بات کہے تعویل کے ساتھ تو کفر ہٹ جائے گا، اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اس کی میں ایک اور مثال دوں۔ قرون متوسطہ میں ایک نظریہ پیدا ہوا تھا وحدت الوجود کا۔ یعنی اللہ جل شانہ عما نوالہ کا جو وجود ہے، وہی وجود کی یہ پوری کائنات اسی وجود کے حصے ہے۔ کائنات کا اور اللہ کا وجود ایک ہے۔ یہ قرون متوسطہ میں ایک نظریہ پیدا ہوا تھا۔ بہت لوگ اس نظریے میں پھنس گئے تھے۔ شیخ محی الدین ابن عربی بھی اس نظریے کے قائل تھے، اور یہ نجدی اور سلفی ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کی اور دوسرے وحدت الوجود کے جو قائل ہیں سب کافر۔ علماء دیوبند تکفیر نہیں کرتے۔ علماء دیوبند کہتے ہیں کہ وہ ان کا قول تعویل ہے، تعویل کا محتاج ہے، ان کے قول کی تعویل کرتے ہیں، اور جب تعویل ہو گئی تو کفر ہٹ گیا۔ پہلے اس نظریے کو سمجھو، وحدت الوجود وحدت الوجود لوگ سنتے رہتے، سمجھتے کچھ نہیں، اس لیے اس نظریے کو پہلے سمجھو۔ یہ نظریہ تصوف میں آیا ہے فلسفہ یونان سے، اور فلسفہ یونان جب یونانی زبان سے، گریک زبان سے عربی میں منتقل ہوا، مامون کے زمانے میں، خلفائے عباسیہ میں مامون بہت بڑا خلیفہ ہے، اس نے فلسفہ یونان کو عربی میں ترجمہ کروایا، اور جب یہ فلسفہ مسلمانوں نے پڑھا تو دماغ خراب ہو گیا بہت سے لوگوں کا، اور بہت سے آئیڈیا جو یونان کا تھا، کانسیپٹ جو یونان کا، وہ اسلام میں گھسا، اور اسلام میں گھسا تصوف کے راستے سے۔ یونان کے فلاسفہ کیا کہتے تھے؟ یہ جو عالم ہے، یہ عالم قدیم ہے، ابتدا کے سرے سے قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور آخری سرے سے ہمیشہ رہے گا۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو عالم ہے، عالم دو مجموعہ ہے، دنیا اور آخرت کا۔ دنیا یعنی وہ ورلڈ جو ہم سے نیئر ہے، اور آخرت یعنی وہ ورلڈ فار اوے ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام کائنات ہے۔ یہ کائنات چلے گی، یہ دنیا ہماری فنش ہوگی، الیوم الاخر آئے گا، پھر یہاں سے سب انسان جنت اور جہنم میں جائیں گے، اور جنت اور جہنم تاابد چلتی رہے گی۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن شروع کی طرف سے اسلام کہتا ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ تھے اور اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی۔ بس ابتدائی سرے کے اعتبار سے ہر چیز حادث ہے، نو پید ہے، نئی پیدا شدہ ہے۔ یہ اسلامی نظریہ ہے کہ پوری کائنات نہیں تھی، صرف اللہ تھے، پھر اللہ نے کائنات پیدا کی۔ یونان کے فلاسفہ کہتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے، جیسے ہمیشہ رہے گی، ایسے تھی بھی ہمیشہ سے۔ اس لیے وہ عالم کا جو مادہ ہے، ہیولہ،
اس حیولہ کو قدیم مانتے ہیں، کیونکہ سارا عالم اسی حیولہ سے بنا ہے۔ حیولہ کے معنی میٹیریل، حیولہ کے معنی یونانی لفظ، عربی کا لفظ نہیں ہے، یونانی لفظ ہے حیولہ کے معنی میٹیریل۔ اس پورے عالم کا جو میٹیریل ہے وہ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس حیولہ میں فرق یہ ہے کہ اللہ قدیم ذاتی ہیں اور حیولہ قدیم زمانی ہے۔ یعنی اللہ تو اپنی ذات سے ہمیشہ سے ہیں اور حیولہ زمانے کے اعتبار سے ہمیشہ سے ہے۔ پاگل پن کی باتیں۔ بہرحال ان کے یہاں یہ نظریہ ہے۔ اب جب یہ یونان کا فلسفہ مسلمانوں نے پڑھا تو اب وہ مسلمان اس فلسفے سے مسلمان متاثر ہوئے، تو اب اس حیولہ کو بتاؤ حیولہ کی کیا چیز ہے۔ فلسفہ تو بتلا نہیں سکے کہ حیولہ کیا چیز ہے، تو ان صوفیہ نے کہا وہ اللہ کا وجود حیولہ ہے، اور اللہ تو ہمیشہ سے موجود ہے، تو حیولہ بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ کا وجود ہے۔ اور یہ ساری کائنات اللہ کے وجود کے حصے ہیں، بکھرے ہیں، ٹکڑے ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کا وجود وہ تو ہمیشہ سے، اور یہ حیولہ بھی اللہ کا وجود ہو گیا، اور جب اللہ کا وجود ہو گیا تو ساری کائنات اس کے اجزا بن گئی۔ یوں یہ فلسفے یونان کا، یہ حیولہ کا اور عالم کے قدیم بھی زمان ہونے کا جو نظریہ تھا وہ تصوف میں گھسا، اور اس نے وحدت الوجود کی شکل اختیار کی کہ اللہ کا وجود اور کائنات کا وجود ایک ہے۔ لیکن چونکہ تعویل کی کہ اللہ کا وجود تو ذاتی ہے اور یہ جو وجود ہے یہ تو زمانے کے اعتبار سے قدیم ہے، اللہ کا وجود ذات کے اعتبار سے قدیم ہے اور مخلوقات کا وجود زمانے کے اعتبار سے قدیم ہے۔ اب ذاتی اور عطائی کا جیسے فرق ہے ایسا یہاں فرق کیا۔ اس وجہ سے یہ جو قرون متوسطہ میں جو صوفیہ وحدت الوجود کے قائل تھے، علماء دیوبند نے ان کو کافر نہیں کہا، جیسے بریلویوں کو نہیں کہا۔ بریلوی دھڑا دھڑ ہم پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اگر کوئی دیوبندی مسجد میں گھس جائے تو مسجد دھوتے ہیں، خنزیر آ جائے تو مسجد دھونے کی ضرورت نہیں، لیکن دیوبندی آ جائے تو مسجد دھونے کی ضرورت ہے۔ مگر علماء دیوبند نے ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، کبھی بھی نہیں دیا، کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں حضور کی شان میں وہ تعویل سے کہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو قرون متوسطہ کے بزرگ وحدت الوجود کے قائل تھے، اور انہی میں ایک صوفی نے، منصور حلاج نے دعویٰ کیا انا الحق، خدا میں ہوں۔ ان کے زمانے کے مفتیوں کے فتوے سے ان کو سولی دی گئی، قتل کیا گیا، مگر علماء دیوبند نے ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ جو نجدی ہیں اور سعودیہ والے ہیں اور سلفی ہیں، ان سب کو کافر کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ ہم نے ان کی تعویل کی، ایک تو انہوں نے تعویل کی، ایک ہم نے ان کے قول کی تعویل کی۔ ہم نے کیا تعویل کی؟ وجود دو ہیں، ایک وجود خالق ہے، ایک وجود مخلوق ہے۔ ایک اللہ کا وجود ہے جس سے اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور ایک وجود اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ جو اللہ نے وجود پیدا کیا ہے وہ پورے کائنات کو بھرے ہوئے ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی زمین کے آدھے کرے پر بری ہوئی ہوتی، سمندر ہزاروں مائل تک کا سمندر ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، وہ پانی شے واحد ہے۔ یہ آفتاب کا نور ایک چیز ہے، ایسے اللہ نے ایک وجود پیدا کیا ہے اور اس وجود نے ساری کائنات کو بھر رکھا ہے۔ اس میں پھر آدم گھیرتے ہیں،
یہاں جالی لگ رہی ہے، ادھر سے سورج نکلا تو صحن کے اندر دھوپ پڑی، ڈیزائنیں الگ الگ ڈیزائنیں دھوپ کی ہیں. تو سورج کے دھوپ میں تو کوئی ڈیزائن نہیں ہے، سورج کے دھوپ میں تو کوئی دوئی نہیں ہے، وہ تو پورے آدھے کرے پر پھیلی ہوئی ایک دھوپ ہے. اور یہ صحن میں جو دھوپ پڑی اس میں تو ڈیزائنیں ہیں. وہ ڈیزائنیں ہیں. وہاں جہاں کھڑکی لگ رہی ہے وہاں سیمنٹ کا جو آڑ ہے وہ آڑ یہاں سایہ بن کر آتی ہے. تو سایہ ہوا تو عدم ہے دھوپ، وہاں دھوپ نہیں ہے، وہاں سیمنٹ کا حصہ آڑ بنا تو وہاں دھوپ نہیں آئی تو دھوپ کی پھر ڈیزائن بنی. ایسے ہی یہ بھائی بیٹھا ہے، اس کے چاروں طرف یہ نہیں ہے، ان کے چاروں طرف وہ ہے، اس کے چاروں طرف یہ ہے. یوں زید عمر بکر بن گئے، گھوڑا گدھا بلی چوہا بن گئے. آدم نے نہ ہونے نے گھیرا تو چیزیں وجود میں آ گئی. اس کا نام ہے وحدت الشہود. ساری مخلوق دیکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہے. کیوں؟ کٹورا پانی کا لے لو، اس میں تھوڑا سا صابن ملا لو، پھر لمبی نلکی لو اور پھونکو تو بلبلے اٹھیں گے اوپر، اٹھیں گے ٹوٹیں گے، اٹھیں گے ٹوٹیں گے، اٹھیں گے ٹوٹیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اسی طرح سے جو اللہ نے وجود پیدا کیا ہے اس وجود میں بلبلے اٹھتے ہیں. یہ زید پیدا ہو، یہ بکری پیدا ہو، چوہا پیدا ہو، یہ ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا، مر گیا، وہ پیدا ہو، یہی ہوتا رہتا ہے. اس کا نام ہے وحدت الشہود. دیکھنے میں ایک نظر آ رہے ہیں الگ الگ. زید زید ہے، بکری بکری، چوہا چوہا ہے، لیکن اگر وجود سب کا ایک مشترک مان لیں تو دیکھنے میں ایک نظر آئیں گے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ان کو کفر سے بچانے کے لیے تعویل ہے. تو ساری دنیا کا کائنات کا میں ایک وجود مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا وجود ہے مخلوق، اور وہ منبسط پھیلا ہوا ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. لیکن یہ تعویل کیوں کی تھی؟ ان کو کفر سے بچانے کے لیے. اس کی میں مثال دوں دوسرے. قرآن و حدیث میں اللہ کی صفات کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو ہماری صفات کے لیے ہیں. اللہ سمیع ہیں، سنتے ہیں، تو سمیع تو ہماری صفت ہے، انسانوں کے لیے سمیع ہے، وہ اللہ کے لیے استعمال کی. اللہ بصیر ہیں تو بصیر تو انسانوں کی صفت ہے، ہم دیکھتے ہیں تو یہ صفت اللہ کے لیے استعمال کی. اللہ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ، تو ہاتھ تو ہمارا ہے، ید ہمارے لفظ تھا، وہ اللہ کے لیے استعمال ہوا. کل شیء ہالک الا وجہہ، وجہ چہرہ، یہ تو ہمارے لیے صفت تھی، وہ اللہ کے لیے استعمال ہوئی. اللہ کی صفات سمجھانے کے لیے وہ الفاظ جو انسانوں کے لیے تھے وہی استعمال ہوئے. کیوں؟ اس کے علاوہ اللہ کی صفات سمجھانے کی اور کوئی صورت نہیں تھی. اگر دنیا میں عربی میں انگریزی لفظ استعمال کر لیا جائے تو مخاطبین نہیں سمجھتے، اور اگر دنیا کی زبان میں آسمان سے الفاظ نئے آ جائیں تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اور اللہ کی صفات سمجھانی ہے، اس لیے انسانوں کی صفات کے لیے جو الفاظ تھے وہ اللہ کے لیے استعمال کیے کہ اللہ میں یہ صفتیں ہیں، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. پھر قاعدہ کلیہ بتلایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں، اور اللہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. لہذا تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے سننے کی طرح، ہمارے دیکھنے کی طرح، نہیں. اللہ سنتے دیکھتے ہیں. کیسے وہی بہتر جانتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اور اس کو سمجھانے کے لیے انسانوں کے لیے جو لفظ سمیع و بصیر تھا وہ استعمال کیا. بس اصل مذہب تنزیہ مع تفویض ہے. یہ کہو
کہ یہ سب صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں اور مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہیں. مخلوق کی صفات کی طرف ہونے سے اللہ پاک ہیں، تنزیہ. پھر اللہ کی صفتیں کیسی ہیں؟ اللہ کے سپرد، تفویض. اللہ بہتر جانتے ہیں اپنی صفات کی کیفیت، ہم نہیں جانتے. ہم تو مخلوقات کی صفات نہیں جانتے. دیکھو یہ چونٹی ہے، یہ بھی دیکھتی ہے، یہ بھی سونگتی ہے، یہ بھی سنتی ہے. جو 5 حواس ہمارے اندر ہے سب اس چونٹی کے اندر ہیں. ذرا دیکھا ہوا تو کس طرح سنتی ہے، کس طرح دیکھتی ہے، کس طرح چکھتی ہے، کس طرح نہیں بتا سمجھ سکتے. اور چونٹی میں سب باتیں ہیں. تو جب ہم مخلوقات کی صفات نہیں سمجھ سکتے تو خالق کی صفات کیا سمجھ لیں گے؟ مگر قرآن و حدیث سے معلوم ہوا کہ صفات خالق میں ہیں، ان کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے. بس صحیح مذہب تو یہ ہے. لیکن بیمار ذہن بے پینڈے کے لوٹے، لوٹا ہوتا ہے نا، اس کے نیچے گول چکر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جہاں رکھو ایسا رکھا رہے گا. یہ جو نیچے گول چکر یہ پینڈا ہے. مٹی کے لوٹے ایسے بنتے تھے، نیچے پینڈا نہیں ہے. کہیں بھی رکھو گے تو یوں لڑک جائے گا، یوں لڑک جائے گا، یوں لڑک جائے گا. تو بے پینڈے کے لوٹے، بیمار اذہان، ایجوکیٹڈ، اسکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، ان کا دماغ اس بات پر نہیں رکتا کہ بھئی اللہ کے حوالے، اللہ اپنی صفات کی کیفیت بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. وہ کہتے کیوں نہیں جانتے؟ وہ تو آسمان زمین کے خلابے ملاتے ہیں. ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں وہ تو آسمان و زمین کے خلابے ملاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہیں جانتے؟ اب ان سے جب کہا، حدیث سنائی جائے کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتے ہیں اور صدا دیتے ہیں، کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی معافی مغفرت چاہنے والا ہے میں اس کو مغفرت. یہ ہر رات اللہ سمائے دنیا پر پہلے آسمان پر اترتے ہیں اور صدا دیتے ہیں. اب اترتے ہیں تو اترتے تو ہم اوپر سے نیچے اترتے ہیں، نیچے سے اوپر چڑھتے ہیں، اوپر سے نیچے اترتے ہیں. یہی ہماری صفت اللہ کے لیے ثابت کی. مگر اللہ کا اترنے کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے، ہمارے اترنے کی طرح نہیں ہے. یہ اصل اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ کا اترنا برحق ثابت، لیکن ہم جیسا اوپر سے نیچے آتے ہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اس طرح سے اترنا نہیں. پھر اللہ کا اترنا کیسے ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اپنی صفت کو اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. مگر یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے تو ان بیمار اذہان کا ذہن رکتا نہیں، وہ بے پنڈے کے لوٹے ہیں. تو پھر اشاعرہ اور ماتریدیہ نے تاویل کو جائز قرار دیا اور کہا کہ اللہ کا سمائے دنیا پر اترنا اللہ کی عنایات کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا. یہ جو اللہ کی عنایات کے بندوں کی طرف، ان کے بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ہے. ہر چیز ختم ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی ذات. یہ سب تعویلیں ہیں. وجہن کی تعویل چہرے کی تعویل ذات، ہاتھ کی تعویل قوت اور نصرت مدد. آسمان دنیا پر اترنا یعنی لوگوں کے بندوں کی طرف اللہ کی عنایات کا متوجہ ہونا. دیکھو یہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. ارے میری طرف متوجہ رہو، اللہ کی طرف متوجہ رہو گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. بیٹھے بیٹھے سو رہے ہو. اچھا اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں سو رہا، وہ سوچ رہا کس کو کہہ رہے یعنی اتنے گہری نیند میں اللہ کا بندہ ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں سو رہا. یہ سب کو اٹھایا میں نے، جو سو رہے تھے سب کو اٹھایا. اور بھی سو رہے ہوں گے جن پر نظر نہیں پڑ رہی، یہ سب کو اٹھایا میں نے.
بس یہ میں حقیقت اور تعویل میں فرق سمجھا رہا. تو یہ تعویل ہے، اس کا نام ہے تنزیہ مع التعویل. یہ کہو اللہ کی صفت مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہے. پھر ان صفات کا کیا مطلب؟ چہرے کا مطلب ذات، ہاتھ کا مطلب قوت مدد، اترنے کا مطلب ہے توجہ، اللہ کی بندوں کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو سعودیہ والے سلف ہی کہتے ہیں یہ سب اشاعرہ ماتریدیہ سب مشرک ہیں، اللہ کی صفات کی تعویل کیوں کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ اگر یقینی بات کہیں تو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت ہے وجہ، چہرہ، اس کی چہرے کو تم ذات کر ڈالا، ذات کیوں کر ڈالا؟ بال یقین کہیں تو بات اعتراض ہے. بال یقین تو نہیں کہا، درجہ احتمال میں کہا ہے. تو وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ وحدت الشہود ہمارے اکابر نے ان قرون متوسطہ کے صوفیاء کرام میں جو وحدت الوجود کا نظریہ آیا تھا، فلاسفہ یونان کے عالم کو قدیم ماننے سے وہ آیات اس کی تعویل کی اور یہ کہا کہ عالم قدیم بھائی مانا ہے کہ سارا عالم اللہ کے وجود کا حصہ ہے. تو خالق اور مخلوق کو ایک کر کے رکھ دیا، حالانکہ خالق خالق ہے، مخلوق وجود ہے. تو ہمارے بزرگوں نے تعویل کی، یعنی ہم دیوبند سے پہلے نہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے تعویل کی پہلے سے کہ وحدت الوجود نہیں ہے، وحدت الشہود ہے. ساری کائنات ایک نظر آتی ہے اور یہ اللہ کا وجود نہیں ہے، یہ وجود مخلوق ہے، اللہ نے وجود پیدا کیا ہے. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ دین کو شوائب، شائبہ، شائبہ کے معنی ہیں شبہ، شبہ سے بھی بچانا ہے. غیر جنس کو دین میں شامل نہیں کرنا، دین کو اس کی اصلی حالت میں رکھو. اس لیے میں نے کہا تھا کہ دیوبندی تصوف میں وحدت الوجود وحدت الشہود کچھ نہیں ہے، ہمارے تصوف میں نہیں ہے. آپ علماء دیوبند سے کبھی یہ لفظ نہیں سنیں گے، یہ تو قرون متوسطہ کے نظریات ہیں. مگر علماء دیوبند نے ان وحدت الوجود والوں کی تعویل کی، ان کو کفر سے بچایا اور وحدت الشہود کی تعویل کی. اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے تو ایک جگہ لکھا ہے کہ منصور حلاج کے بارے میں اس زمانے کے تمام علماء نے ارتداد کا فتویٰ دیا اور وہ سولی دیے گئے. حضرت تھانوی نے لکھا کہ میں ہوتا تو میں اسے سولی سے بچا لیتا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے میں اس کی تعویل کرتا اس کے قول کی اور اس کو تعویل کر کے اس کو سولی سے بچا لیتا. تو یہ ہمارا مزاج ہے، ہم حتی الامکان تکفیر نہیں کرتے. کفر سے اگر کسی کو بچایا جا سکتا ہے تو علماء دیوبند بچاتے ہیں. لیکن تعویل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے دین کا جز بھی مانے، نہیں، دین کا جز بھی نہیں مانتے. جیسے بریلوی کہتے ہیں اللہ کا علم ذاتی حضور کا عطائی، تو ہم نے ان کے کفرن تکفیر نہیں کی، مگر ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہو سکتا، نہ ذاتی نہ عطائی، کسی کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک حدیث یاد آئی مجھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ایک مسجد میں تشریف لے گئے. اس مسجد میں نماز کے بعد ایک آدمی ذکر کرانے بیٹھا. اس نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو سب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سب خاموش ہوئے تو اس نے کہا 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، تو سب نے کہا الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو حضرت ابن مسعود نے ان کو سخت ڈانٹا
اور کہا یہ جو تم نے طریقہ ذکر کا شروع کیا ہے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، بس یا تو تم ہدایت پر ہو یا صحابہ ہدایت پر تھے، اور صحابہ بالیقین ہدایت پر تھے تو تم گمراہ ہو گئے ہو جو اس طرح سے مل کر ذکر کر رہے ہو۔ یہ حدیث ہے، ابن مسعود نے سخت نکیر کی اور اس مسجد سے چلے گئے۔ بس بہت سے اعمال انفرادی ہیں، ان کو اگر آپ اجتماعی بنا دیں گے تو وہ غلط ہے۔ جیسے یہی نماز کے بعد 33، 34 ہر آدمی مسجد میں پڑھتا ہے، مگر یہ انفرادی عمل ہے۔ لیکن اگر امام صاحب ذکر کروانے لگے کہ کہو سبحان اللہ، اب سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بدعت ہو گیا۔ اس لیے کہ اس طرح سے اجتماعی ذکر کا ثبوت نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نقل کی۔ آج ہم دیوبندی کہلانے والوں میں بہت سی باتیں ایسی شروع ہوتی جا رہی ہیں جو دیوبند کا موقف نہیں ہے، وہ دیوبند کو بدنام کرنے والی باتیں ہیں۔ مثال دوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی ہے، ولادت کس دن ہوئی ہے معلوم نہیں، تاریخ متعین نہیں۔ اور یہ جو لوگوں نے 12 ربیع الاول طے کر لی ہے تو 12 ربیع الاول تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ربیع الاول طے ہے، پیر کا دن بھی طے ہے، تاریخ 12 نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ربیع الاول، اس سے پہلے صفر، اس سے پہلے محرم، اس سے پہلے ذی الحجہ، ذی الحجہ میں حضور نے حج کیا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو جمعہ تھا، حج اکبر تھا، اکبر نہیں حج اکبری تھا، لوگوں کی عوامی اصطلاح ہے۔ شریعت میں حج اکبر نام ہے حج کا، اور حج اصغر نام ہے عمرے کا، لیکن لوگوں کی ایک عوامی اصطلاح ہے کہ عرفے کا دن اگر جمعہ کا دن ہو تو وہ اکبری حج ہے۔ یہ اکبر اور اکبری یہ عوامی اصطلاح ہے، اس شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ ہوگا تو حج میں برکت پیدا ہوگی، جمعہ کے دن جو کام کیا جائے گا اس میں فضیلت تو آئے گی، لیکن حج اکبری جو اسے کہا جاتا ہے یہ صرف عوامی اصطلاح ہے، قرآن و حدیث میں کچھ نہیں۔ اور سورہ توبہ کے شروع میں یوم الحج الاکبر آیا ہے، اس سے حج مراد ہے، اور اس کا مقابل عمرہ ہے جو حج اصغر ہے۔ تو محرم ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جو حضور نے عرفہ میں وقوف کیا تھا وہ جمعہ کا دن تھا۔ اب وہاں سے گنتے گنتے آؤ، تمام مہینوں کو 30 کے مان لو، تمام کو 29 کے مان لو، بعض کو تمام مہینوں کو 30 کے لو، 29 کے لو، 12 کو پیر آتا ہی نہیں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر آتا ہی نہیں، تو مہینہ متعین ہے، وفات ربیع الاول میں ہوئی، دن متعین ہے، پیر کے دن ہوئی، تاریخ نہیں معلوم۔ اور جو وفات کی تاریخ ہے وہی ولادت کی تاریخ ہے، اور اسی لیے میلاد النبی مناتے ہیں، اور گجرات والے کہتے ہیں 12 وفات، وفات بھی نہیں 12 وفات۔ تو پیدائش اور وفات کی ایک ہی تاریخ اور دن ہے، اور 12 وفات کا کوئی حساب ہی نہیں بیٹھتا ہے، تو ولادت کے لیے تاریخ، میلاد کی تاریخ 12 کیسے ہو گئی؟ تو یہ تو لوگوں نے زبردستی گھڑی ہے تاریخ۔ اسی طرح سے شب معراج متعین نہیں ہے، مہینہ بھی متعین نہیں ہے کہ رجب میں معراج ہوئی، ایسا بھی متعین نہیں ہے، 5 قول ہیں۔
تو یہ تو لوگوں نے جو رجب کی 27 طے کر ڈالی ہے، یہ تو ایسی ہی طے کی ہے جیسے 12 ربیع الاول ولادت کے لیے اور وفات کے لیے طے کیے، ایسے ہی زبردستی طے کی۔ لیکن شب براءت متعین ہے، 14 تاریخ شعبان کی اور 15 تاریخ کے بیچ میں جو رات آتی ہے وہ شب برات ہے۔ اور براءت کے معنی ہیں جہنم سے رستگاری، چھٹکارا۔ اس رات میں بہت سے بندوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، رستگاری، چھٹکارا ملتا ہے۔ اب مسلمانوں نے اس کو شب برات بنا دی ہے، برات، دلہا کی برات جا رہی ہے، ہو ہا، رات پر ہو ہا، کھائیں گے، پکائیں گے، یہ کریں گے، کودیں گے، ناچیں گے۔ وہ برات کو برات بنا دیے، لے برات ہو گئی اور کھیل کود کی رات ہو گئی۔ قبرستان میں جاؤ گے تو ہر قبر پر دیے جل رہے ہیں، اسٹریٹوں میں جاؤ گے، دکانوں میں، ہوٹلوں میں جاؤ گے، اور اب تو مسجدوں میں بھی ہوا شروع ہو گئی، مسجدوں میں بھی کھانے پک رہے ہیں، اور کچھ 25 بوڑھے تو عبادت میں ہیں اور باقی سب وہ باتیں کر رہے ہیں، کود رہے ہیں، پھر کھا کر جا کر سو جائیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو شب برات کے لیے سب غلط ہے، دیوبندیت نہیں، یہ سب بریلویت ہے۔ یہ جو ہم شب برات میں کر رہے ہیں یہ سب دیوبندیت نہیں ہے، یہ تو سب بریلویت ہے۔ دیوبند میں آؤ، وہ رات کب آتی ہے اور کب جاتی ہے خواص جانتے ہیں، عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سالانہ امتحان آج کل ہوتا ہے تو امتحان کے بیچ میں یہ رات اور دن آتا ہے، اس دن امتحان بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ خواص جانتے ہیں۔ میرے گھر میں ان کی والدہ تھی، وہ یاد رکھتی تھی کہ آج شب برات ہے، کل روزہ رکھنا ہے مجھے، وہ رکھتی تھی۔ تو آج بھی خواص تو جانتے ہیں لیکن عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ جنہوں نے برات کو دلہا کی برات بنا دیا، وہ خوب آتش بازی اور پٹاخے اور اتنا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے۔ دیوبند میں بھی ہوتا تھا، اب دیوبند میں نہیں رہا، میرٹھ میں اب بھی ہوتا ہے۔ تو خیر گجراتیوں میں یہ تو نہیں ہے، لیکن گجراتیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے شب برات میں، یہ بھی دیوبندیت نہیں ہے۔ یہ انفرادی عبادت کی رات ہے، اور انفرادی عبادت کو اگر آپ اجتماعی عبادت بنا دو گے تو وہ بریلویت بن جائے گی، دیوبندیت نہیں رہے گی۔ اس رات میں اپنے گھر میں نفلیں پڑھو۔ ضعیف حدیث سے بات ثابت ہے، مسجدوں میں اکٹھے مت ہو، انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں ان نفلیں پڑھو۔ اور اموات کے لیے دعائے مغفرت کرو، قبرستان جانا ضروری نہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو تاکہ ان کی ہو سکتا ہے ہمارے گزرے ہو میں سے کسی کو جہنم سے برات مل جائے، سند مل جائے کہ جا تیری جہنم سے چھٹی۔ زندے دعا کریں گے جبھی تو برات ہوگی ان کو۔ تو نفلیں پڑھو رات میں گھر میں تنہا، اور اموات کے لیے دعا کرو، دعائے مغفرت، قبرستان جانا ضروری نہیں، اور اگلے دن کا روزہ رکھو نفل۔ یہ تینوں باتیں ضعیف روایت سے ثابت ہیں۔ نفلیں پڑھو، نفلوں کی فضیلت، اموات کے لیے دعا کرو، اور اگلے دن روزہ رکھو، تینوں کے بارے میں حدیث ہیں اور ضعیف ہیں۔ اور یہ جو سلفی ہیں غیر مقلد، وہ تو ضعیف کو موضوع کر ڈالتے ہیں کہ ضعیف یعنی گھڑی ہوئی، اس لیے وہ بڑی سخت مخالفت کرتے ہیں کہ تو ضعیف حدیثیں ہیں یعنی گھڑی ہوئی ہیں۔ اہل سنہ کے نزدیک، 4 ائمہ کے نزدیک ضعیف حدیث صحیح کے ساتھ ملائی ہوئی ہے، ضعیف کے ساتھ، موضوع کے ساتھ ملائی ہوئی نہیں ہے۔ اور جب صحیح حدیث نہ رہے تو ضعیف حدیثوں پر 4 ائمہ عمل کرتے ہیں۔ بس ہمارے نزدیک تو اس رات میں یہ 3 کام کرنے ہیں۔ گھر میں نفلیں پڑھو جتنا اللہ توفیق دے، اموات کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور اگلے دن
روزہ رکھو نفل، اور ان تینوں کاموں کو ضروری مت سمجھو. ہر نفل عبادت کا یہی حکم ہے. اگر کسی بھی نفل عبادت کو آپ ضروری سمجھیں گے تو وہی بدعت ہو جائے گی. دیکھو، مستحبات پر مداومت جائز ہے لیکن التزام جائز نہیں ہے. ہم مسجد سے داخل ہوتے ہیں، دایاں پیر اندر رکھتے ہیں، نکلتے تو بایاں پیر نکلتے ہیں، دائیں پیر میں جوتا پہنتے ہیں، بائیں پیر میں بعد میں پہنتے ہیں، پاجامہ پہنتے ہیں تو دایاں پیر پہلے ڈالتے ہیں، بایاں بعد میں ڈالتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں تو دایاں پہلے ڈالتے ہیں، بایاں بعد میں ڈالتے ہیں. یہ سب مستحبات ہیں. ان مستحبات پر مداومت ہمیشہ کرنا جائز ہے، لیکن اگر آپ اس کو ضروری سمجھ لیں تو پھر اب ناجائز ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص نماز سے فارغ ہو کر دائیں طرف گھومنے کو ضروری سمجھ لے تو اس نے نماز میں شیطان کا حصہ گردانا. میں نے خود، ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے خود بارہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز کے بعد بائیں طرف گھومتے دیکھا ہے. پھر تم دائیں طرف کا التزام سر کیوں لیتے ہو کہ نہیں ضروری ہے دائیں طرف ہی پھرنا؟ یہ تم نے نماز میں شیطان کا حصہ کر لیا. یہاں سے قاعدہ سمجھو، مستحبات پر مداومت جائز. ہمیشہ ہم کرتے میں دائیں طرف کرتے ہیں. مسواک مستحب ہے، سنت ہے، سنت مستحب ایک ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم مسواک کرتے ہیں. تو مستحبات پر مداومت جائز ہے مگر التزام جائز نہیں. ابن مسعود نے نکیر کی کہ اگر تم دائیں طرف سے گھومنے کو، تو میرے بھائیو سمجھو بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، تمام مستحبات پر مداومت جائز ہے، لیکن میں نے کنٹینیوس کرنا. مداومت دیکھو یہ سمجھ رہا ہے، پوچھا اس نے، بنگلہ دیش کا ہے بیچارہ، وہ نہیں سمجھتا مداومت کے بعد، تو پوچھو. کسی لفظ کے معنی نہ سمجھنا، پوچھو. میں کوشش کرتا ہوں انگریزی لفظ بولنے کی، لیکن میں انگریزی جانتا نہیں، زیادہ کوئی لفظ اردو کا بھاری معلوم ہو نہ سمجھ میں آئے، پوچھو. تو کنٹینیوس مستحب کرتے رہنا کوئی حرج نہیں، لیکن التزام نے سر لے لیا، لازم ضروری سمجھ لیا، اب بدعت. تو یہ محرم کی 10 بھی متعین ہے. محرم کی 10 تاریخ کو بھی بہت جگہ مسلمان طرح طرح کے تماشے کرتے ہیں. شیعہ تو کرتے ہی ہیں، سنی بھی کرتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ کے بھی فضائل آئے ہیں حدیثوں میں، صحیح حدیث میں آئے ہیں، لیکن وہ انفرادی عبادت ہے، الگ الگ عبادت، سب مل کر نہیں. اسی طرح کی عبادت ہے نماز ختم کرو تو دعا مانگ کر جاؤ، فرض کے بعد بھی دعا مانگو اور نفلوں سے فارغ ہو کر بھی دعا مانگ کر جاؤ، مگر یہ الگ الگ عبادت ہے. یہ جو ہمارے یہاں گجراتیوں کے یہاں، دیوبندیوں کے یہاں نہیں، گجراتیوں کے یہاں امام نے چہل ربنا یاد کر رکھے ہیں، وہ روز اسی ترتیب سے پڑھتا ہے. یہ رسم ہے، دعا ضروری ہے اور ہر ایک کو دعا کرنی ہے. فرض کے بعد بھی 3 فرضوں کے بعد تو جہاں سنتیں ہیں اس میں دعا نہیں ہے، اس میں تو اذکار ہیں. اور 2 میں جس میں سنتیں نہیں ہیں وہاں تسبیحات پڑھو اور پھر دعا مانگو. ہر بندہ اپنی دعا مانگے، اپنے دل کی مراد اللہ سے مانگے اپنی لینگویج میں. اور 3 نمازیں جن کے بعد سنتیں ہیں، نمازوں کے بعد اذکار کرو، اور اذکار کر کے پھر نفلیں پڑھو. اور جب نفلیں پڑھ کر ہر بندہ فارغ ہو تو اپنی دعا مانگ کر اپنی زبان میں دعا مانگ کر جائے. یہ اصل طریقہ ہے. اس سے جو ہٹ کر ہم نے کر لیا ہے کہ جب تک دعا نہیں ہوگی کوئی اٹھ نہیں سکتا، اور دعا بھی سب لوگ تو ہاتھ ہی اٹھائے رہیں گے، اور امام صاحب کچھ پڑھیں گے وہ بھی امام صاحب بھی نہیں سمجھیں گے، اور جہاں ان کا سانس ٹوٹے گا وہاں لوگ زور سے کہیں گے آمین.
یہ سب رسمیات ہے میرے بھائیوں، دعا مانگنی ضروری ہے، مگر ہر بندہ یہ انفرادی عمل ہے۔ اسی طرح سے ہمارے حلقے میں بعض بڑے بڑے حضرات لاؤڈ اسپیکر لے کر بیٹھتے ہیں اور ذکر کراتے ہیں، سب مریدین بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو سب کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ یہ بدعت ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی کرواتا ہو، کسی کا نام نہیں لیتا، اس طریقے سے ذکر کروانا یہ بدعت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر نقید کی، کہو بھائی سبحان اللہ، تو اب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی پر نقید کی تھی۔ یہ طریقہ میں نے آج سے 25 سال پہلے پرسٹن میں ایک بزرگ تھے، مولانا اسماعیل وادی والا یا دادی والا، واڈی والا، مولانا اسماعیل واڈی والا تھے۔ میں بولٹن میں رمضان گزارتا تھا تو وہ پرسٹن قریب ہے، وہ میرے پاس آتے تھے، میرے ان سے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ میں پرسٹن گیا تقریر کرنے کے لیے، تو وہ مسجد میں ان کے 10-12 مریدین تھے اور وہ گول بیٹھے تھے، اور بیٹھ کر وہ ذکر کراتے تھے لا الہ الا اللہ، تو سب کہتے تھے لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ حضرت کہتے تھے لا الہ الا اللہ، تو سب کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ذکر یہ انفرادی عبادت ہے، اور سب بیٹھے ہوئے، ایک وہاں بیٹھا ایک وہاں بیٹھا ایک وہاں بیٹھا، اپنا اپنا ذکر کر رہے، کرو، اجتماعی نہیں۔ اجتماعی ذکر کرواتا ہے کوئی بڑے سے بڑا آدمی کرواتا ہے، چاہے کوئی مفتی کرواتا ہے، وہ غلط ہے، وہ دیوبندیت نہیں ہے۔ 50 سال سے تو میں اکابر دیوبند کو دیکھتا آ رہا ہوں، اجتماعی ذکر کہیں نہیں تھا، اب شروع ہو رہا ہے، دیوبندیوں میں بھی اجتماعی ذکر شروع ہو رہا ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اتنا تو میں نے دیکھا ہے، ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ قدس سرہ کے ساتھ جو لوگ طواف کرتے تھے، وہ ظہر کے بعد ذکر کرتے تھے، ہر ایک اپنا اپنا ذکر کر رہا ہے۔ یہ اجتماعی ذکر نہیں ہے، ایک جگہ بیٹھے ہیں، جیسے نماز سے فارغ ہو کر ہر بندہ دعا مانگ رہا ہے، تو یہ اجتماعی دعا نہیں ہے، یہ تو ہر ایک اپنی اپنی مانگ رہا ہے۔ اب دیکھنے میں ساروں نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا رکھے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے جیسے حیات اجتماعیہ ہے، حیات اجتماعیہ نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی مانگ رہا ہے۔ تو حضرت شیخ قدس سرہ کیا، یہ تو ہم نے دیکھا کہ مسجد میں 500-700 آدمی ہیں، ہر ایک اپنا ذکر کر رہا ہے، دائیں سے کوئی مطلب نہیں، بائیں سے کوئی مطلب نہیں، کسی کا ذکر جلدی شروع ہوا، کسی کا بعد میں ختم ہوا، اس کی حیات اجتماعیہ نہیں ہے۔ حیات اجتماعیہ یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر لے کر پیر صاحب بیٹھے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اب سب کہتے ہیں ایک ساتھ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک نئی بات ہے جو دیوبندیوں میں پیدا ہونی شروع ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک میری آواز پہنچے وہاں تک پہنچاؤ یہ بات کہ یہ غلط ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر تنقید کی۔ تو جنس کو ناجنس کے ساتھ ملاؤ تو غلو، اور جنس کو جنس کے ساتھ ملاؤ تو تعمق اور تشدد۔ تعمق اور تشدد تقریباً ایک ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں بزرگوں، دین کو اس کی اصلی شکل میں مضبوط پکڑو۔ یہ جو ہمارے برادران ہیں دیوبند اور بریلی، ان میں مجھ سے یہ سوال ہوا تھا کہ ان کے درمیان میں کیا ڈفرنسز ہیں، کیا اختلافات ہیں، کہ یہ دیوبندی یہ بریلوی؟ تو میں نے بتلایا تھا کہ وہ بھی اہل سنہ والجماعہ میں ہیں، ہم بھی اہل سنہ والجماعہ میں ہیں۔ فرقہ اہل قرآن اہل سنہ والجماعہ میں نہیں ہے، وہ قرآن سے آگے کوئی چیز مانتے ہی نہیں۔
فرقہ اہل حدیث، وہ اہل سنہ والجماع میں نہیں ہے، وہ سنت نہیں مانتے، وہ اہل حدیث کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنہ ہیں، وہ اہل حدیث ہیں۔ حدیث و سنت کا فرق پھر بتاؤں گا کل پرسوں۔ پھر امت کے اجماع کو بھی نہیں مانتے، 20 رکعت پر امت کا اجماع ہے تراویح کا، وہ نہیں مانتے۔ اذان، ایک اذان جمعہ میں حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ کے اجماع سے بڑی نہیں مانتے، تو وہ حدیث مانتے ہیں، سنت نہیں۔ سنت بھی نہیں مانتے، اجماع بھی نہیں مانتے، تو اہل سنہ والجماع میں کیسے ہو جائیں گے؟ اور یہ جو بریلوی ہیں یہ قرآن مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، مطلق حدیث نہیں، سنت کو مانتے ہیں، اجماع امت کو مانتے ہیں، اور مجتہدین کے قیاس کو مانتے ہیں، پکے حنفی ہیں، اگرچہ فقہ حنفی کے بہت سے مسئلے وہ غلط سمجھتے ہیں، عبارتوں کے سمجھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ عبارتوں کا فقہ کی کتابوں کے مسئلے غلط سمجھتے ہیں۔ فقہ کی ہر کتاب میں یہ مسئلہ، یہ عبارت ہے کہ جب تکبیر شروع ہو تو لوگ کھڑے ہوں حیا علی الصلاۃ پر۔ وہ کہتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ سے پہلے کھڑا ہونا جائز ہی نہیں، نہ امام کھڑا ہو نہ مقتدی کھڑے ہو، تکبیر کہنے والا تکبیر شروع کرے، جب وہ حیا علی الصلاۃ کہے اب امام صاحب اٹھیں گے، لوگ اٹھیں گے۔ یہ انہوں نے فقہ کی عبارتوں کا غلط مطلب سمجھا ہے، اور ہمارے دیوبندیوں نے گجراتیوں نے ان کا بریلیوں کا توڑ کیا۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے امام صاحب اٹھ کر مصلی پر پہنچتے ہیں، پھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر مؤذن دیکھتا ہے، ہاں سب درست ہو گئی تو اب کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 سیکنڈ میں نمٹا دے گا، ایک آدھے منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، آدھے منٹ میں تکبیر نمٹا دیتا ہے۔ یہ ان بریلیوں کا توڑ کیا۔ وہ کہتے ہیں حیا علی الصلاۃ پہلے مت کھڑے ہو، ٹانگیں توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا پہلے کھڑے ہو، جب صفحہ درست ہوگی تب اقامہ شروع کریں گے۔ لے اللہ طرف نقیزن ہے، ایک یوں ڈل گیا ایک یوں ڈل گیا۔ جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر کو عربی میں اقامہ کہتے ہیں، اقامہ کے معنی کھڑا کرنا، تو تکبیر شروع ہوئی، اقامہ شروع ہوا، اب حیا علی الصلاۃ پر اٹھنا کیوں بھائی؟ جب اقامہ کھڑا کرنا پایا گیا تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہم سے یہ ہے کہ بھئی ابھی اقامہ کھڑا کرنا نہیں پایا گا، آپ لوگ سب کھڑے کیوں ہو گئے؟ کس نے کھڑا کیا آپ کو؟ انہوں نے عبارت کا کیا مطلب فقہ میں عبارت ہے یقوم الناس عند حیا علی الصلاۃ، لوگ کھڑے ہوں حیا علی الصلاۃ پر۔ اس کا مطلب یہ سمجھا انہوں نے، حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اقامہ شروع ہونے کے بعد، تکبیر شروع ہونے کے بعد میں اگر کوئی بیٹھا رہے تو گنجائش ہے۔ کب تک گنجائش ہے؟ جب اس نے کہا حیا علی الصلاۃ، اب بیٹھے رہنے کی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ جب وہ کہتا آؤ نماز کی طرف، پھر آپ بیٹھے بیٹھے مکھیاں کیوں مار رہے؟ یہ تو اللہ کے داعی کی مخالفت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بلا رہا آؤ نماز کی طرف، آپ بیٹھے بیٹھے مکھیاں مار رہے۔ اب تو کھڑا ہو ہی جانا ہے۔ عبارت کا یہ مطلب تھا کہ لوگ حیا علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں، یعنی کھڑے ہو ہی جائیں۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ اس سے پہلے کھڑے نہ ہو۔ جب اقامہ پایا گیا، کھڑا کرنا پایا گیا، تب کیوں نہ کھڑے ہوں؟ ہاں اب بیٹھے رہنا درست نہیں۔ یہ جو مطلب ہے در مختار میں جہاں یہ عبارت آئی ہے، در مختار کی ایک شرح ہے طحطاوی علی الدر، ایک بہت بڑے آدمی ہیں سید احمد طحطاوی، مصر کے ہیں، انہوں نے در مختار کی شرح لکھی، انہوں نے یہ مطلب لکھا ہے اس عبارت کا کہ حیا علی الصلاۃ ہو گیا، اب بیٹھے مت رہو۔ بیٹھے رہنا یہاں تک مؤخر ہو سکتا ہے،
اس سے مقدم کھڑے ہونا جائز نہیں، یہ بات کا مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ سید احمد طحطاوی نے در مختار کی شرح میں یہ مطلب لکھا ہے، اور بریلوی جو سمجھ رہے ہیں وہ فقہ کی کسی کتاب میں وہ مطلب نہیں لکھا، مگر وہ سمجھ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پکے حنفی ہیں، اگرچہ فقہ حنفی کی بہت سی باتیں وہ سمجھتے نہیں۔ اچھا، پھر فقہ حنفی میں کچھ باتیں قرآن کے خلاف نہیں، سنت حدیثوں کے خلاف ہیں۔ اب جب ایسی صورت پیش آ جائے تو پرائیورٹی کس کو؟ حدیث کو، سنت کو، یا فقہ کی عبارت کو؟ وہ کہتے ہیں فقہ کی عبارت کو، دیوبند کہتا نہیں، اب پرائیورٹی سنت کو ہے۔ اور فقہ کی عبارتیں ہیں، کسی زمانے میں ایسا خیال ہوگا تو لکھ دی گئی، وہ عبارتیں نہیں لیں گی۔ اس کی بے شمار مثالیں۔ قبر پر چادر چڑھانا شامی میں ہے، علماء دیوبند نے اس کو نہیں لیا۔ شامی سے ہم بھی فتوے شامی سے دیتے ہیں، مگر اس جزیے کو نہیں لیا ہم نے۔ کیوں؟ حدیث سے اس کی ممانعت ہے۔ یا جیسے بہت مثالیں ہیں، ایک دو مثالیں نہیں، بہت مثالیں ہیں۔ یہی ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک مسجد میں گئے، وہاں اذان تو ہو گئی تھی، نماز سے تھوڑی دیر پہلے تصویب ہوئی، مؤذن نے پھر اعلان کیا نماز کو آ جاؤ، نماز کو آ جاؤ۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہاں حضرت ابن عمر آخر میں نابینا ہو گئے تھے، تو فرمایا تم کہاں مجھے بدعتیوں کی مسجد میں لے آئے اور نماز نہیں پڑھی؟ حضرت وہاں سے چلے گئے۔ ارے بھائی جب اذان ہوئی ہے تو اب یہ دوسری اذان کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر دوسری کی ضرورت ہے پھر تیسری کرو، پھر چوتھی کرو، بس کرتے ہی رہو، نماز ہی مت پڑھو، بلاتے ہی رہو لوگوں کو۔ اب یہ تصویر ان بریلویوں کے یہاں لازم ہے، کیونکہ فقہ میں لکھا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ فقہ میں بے شک لکھا ہے، لیکن حضرت ابن عمر جن کا خاص لقب ہے متواع السنہ، سنت کے بہت زیادہ پیروی کرنے والے، ابن عمر، انہوں نے اس کو بدعت کہا اور وہ مسجد سے چلے گئے، نماز نہیں پڑھی۔ لہذا فقہ کا جزیہ ہے، لپیٹ کر رکھ دو، ہم اس کو فتویٰ نہیں دیں گے، ہم تصویب نہیں کرتے۔ تو ایسے بہت سے مسائل ہیں جب فقہ کا کوئی جزیہ، فقہ میں جزیہ ہے کہ بڑے آدمی کی قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں، تو اب مسلمانوں کے یہاں بھی مسلمانوں کی قبروں پر کتبے شروع ہو گئے۔ اور حدیث ترمذی شریف میں حدیث ہے اعلیٰ درجے کی، صحیح حسن صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے اور قبر پر لکھنے سے منع کیا ہے۔ کہ فقہ میں لکھا ہے، فقہ میں لکھا ہے، لیکن حدیث ہے تو قبر پر کتبہ لگانا جائز نہیں۔ اب کوئی کہے کہ دیوبند میں تو لگ رہے ہیں کتبے، تو دیوبندی بھی کھسکتے بریلیوں کی گود میں جا رہے ہیں، ایک بالی کا فاصلہ رہ گیا۔ بس اگر دیوبند میں یہ عمل ہے تو صحیح نہیں ہے، حدیث صحیح ہے اور حدیث پر عمل۔ تو میں فرق بتلا رہا، ایک تو فقہ کے بعض جزیات تو بریلوی سمجھتے نہیں، اونھے سیدھے سمجھتے ہیں، اور بعض جزیات کو پکڑتے ہیں، صحابہ کے آثار اور حدیث کو پیچھے۔ دیوبند کہتا نہیں، صحابہ کے آثار حدیث پہلے، جزیات اس کے اکارڈنگ ہیں تو لیں گے ورنہ رہنے دیں گے۔ بس وہ بھی پکے حنفی ہیں، مگر بس یہ دو چیزیں ہیں۔ مگر ایک مسئلے میں ہمارا ان کا اختلاف ہو گیا ہے، اور وہ پھیلاؤ تو 25 مسئلے بنیں گے، سمیٹو تو ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے محبت نبوی اور محبت اولیاء میں غلو۔
اس غلو سے 10-20 مسئلے پیدا ہو گئے، بنیادی مسئلے 4 پیدا ہوئے۔ یہ دیوبند اور بریلی کے درمیان میں فرق ہے۔